الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دوسرے پارے کی تلاوت الحمدللہ ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اس پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی ہے۔ اس پارے کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر کے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی خلافت اور اس عالم کی جو امامت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب اسماعیل اور ان کی ساری نسل میں اس کو رکھ دیا۔ اور دوسری بات ہم یہ پڑھیں گے کہ معاشرتی اصول و ضوابط، احکام و مسائل جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ خانگی معاملات، گھریلو معاملات، ان کی اصلاح وغیرہ کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے زمین کی خلافت اور امامت کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری شاخ ہے اسماعیل علیہ السلام، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا امیر جو ہے اس اعتبار سے ان کو سرفراز کیا۔ یہ منصب جو تبدیل ہوا تھا، اس کی بہت بڑی نشانی کیا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اصلاً مسجد حرام یہ سب سے پہلی مسجد ہے، جس طرح کہ چوتھے پارے میں بھی یہ بات آئے گی آغاز میں ہی، کہ سب سے پہلے اس دنیا پر جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام تھی، اور اس کے 40 سال بعد کہیں جا کر مسجد اقصیٰ بنی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ بنو اسرائیل کے جو سردار کی حیثیت رکھتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، یہ ان کی حسین یادگار ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے ہی سب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے 10 سال مکہ کا سارا عرصہ جو ہے وہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ آ کر بھی 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے ہی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا بار بار اوپر کی طرف دیکھنا محسوس کیا ہے، اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بات بہت تکلیف دہ تھی یہود اور نصارہ دونوں کے لیے۔ پہلے دونوں راضی تھے کہ یہ ہمارے مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات معلوم اب تک نہیں ہو سکی کہ یہ ساری مساجد ہماری ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے اور انہیں لوگ جھٹلا دیں گے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے تھے دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں بابائے تبلیغ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی، ان کی قوم کیا کہے گی؟ آپ دعوت کا کام تو نہیں کرنے آئے تھے۔ گواہ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے۔ یہ شرف الحمدللہ اس امت کو حاصل ہے۔ ہم الحمدللہ نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دیں گے کہ یہ واقعی سچے پیغمبر تھے اور آ کر انہوں نے دعوت کا، دین کا کام کیا ہے۔ قبلہ جو ہے یہ اہل اسلام کے لیے نہایت عزیز چیز ہے اور نہایت عظمت والی چیز ہے۔ ہم اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں، اپنے مردے اسی کی طرف منہ کر کے ہم ان کی تدفین کرتے ہیں، اپنے جانور کا رخ اس طرف منہ کر کے ہم ذبح کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نماز ہم اس طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ گویا اس کی جو تعظیم ہے یہ ہر مسلمان کو دل و جان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر کی تھی۔ المختصر قبلہ تبدیل ہو گیا، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اب بنو اسرائیل کی جو امامت اور سیادت ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا کہ ہمارا قبلہ وہ ہو، جبکہ وہ بھی اللہ کی مسجد ہے، اللہ کے نبی نے بنائی، لیکن چونکہ ان کا خاص تعلق ہے اس مسجد کے ساتھ، اس لیے ہمیں اپنا قبلہ تبدیل کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ دین کے معاملے میں جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ہمارے معاشرتی معاملات یہود و نصارہ جیسے کیوں ہیں؟
اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمارے اس پارے کا دوسرا حصہ معاشرتی احکام و مسائل ہیں۔ چونکہ مدینہ طیبہ جا کر ایک مسلم معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، اب ضرورت تھی کہ کچھ ایسے احکام و مسائل بیان کیے جائیں تاکہ یہ معاشرہ استحکام کی طرف جائے، تنزلی کا شکار نہ ہو۔ اس کے متعلق سب سے بڑا اصول کسی معاشرے کو مستحکم کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کا جو تصور ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کون سی چیز حلال، کون سی حرام؟ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ حلال سب کو پتہ کیا چیز حلال ہے، اور حرام کا بھی سب کو پتہ کیا چیز حرام۔ اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس آدمی نے شبہات کو چھوڑ دیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ تو حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے باپ آدم کو بھی اسی چیز میں مبتلا کیا تھا شیطان نے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ان کے لیے حرام تھا، لیکن شیطان نے کیا کیا، وسوسے ڈال ڈال کر حرام چیز کا ارتکاب بالآخر کروا دیا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے جس نے انسانیت کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، قبلے کی تعظیم کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مساکین کے، اور یہ سارے کام اللہ رب العزت نے ان کو نیکی قرار دیا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے استحکام کے لیے ایک بڑا زبردست اصول کیا ہے کہ اصول جو بنا دیے جائیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اس معاشرے کے اندر۔ قصاص کے جو احکام ہیں بالخصوص یہاں ذکر کیے گئے، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، جواباً اس کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 40 راتیں بارش برستی رہے۔ یہ اہل اسلام کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی کہ بارش 40 راتیں برستی رہے، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مہینے سے بھی زیادہ برستی رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کیا ہے؟ ایک طرف یہ 40 راتوں کی بارش ہے اور دوسری طرف کسی نے کسی کو قتل کیا، جواباً اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ جو قصاص ہے، لوگ فضول باتیں کرتے ہیں اسلام بڑا سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ اس قصاص میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو یہ قصاص کے اندر تمہاری ہی زندگی ہے، وگرنہ یہ چور اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اور اس وقت ہمارا معاشرہ کس قدر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس معاملات آتے، اسی وقت آپ فیصلہ فرماتے، معاملات حل ہو جاتے، لیکن آج عدالتیں، کچہری یہ کیوں بھرے پڑے ہیں؟ 48 50 سال ہو جاتے ہیں، ایک کیس ابھی تک چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے وکیل اپنی جیب گرم کر چکے، کتنے ججز حضرات اپنا روپیہ پیسہ کما چکے، وہ ظالم دندناتا پھر رہا ہے، لیکن مظلوم اپنی اسی بیچارگی کا رونا دھو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ قصاص بدلہ جو ہے اس کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپلائی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ تمہارے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف، ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ روزے کے ساتھ دعا کا بڑا زبردست تعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روزوں کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، چونکہ روزے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ دعا کرے، دعا التجا میں مگن رہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست اصول بیان کیا گیا، رشوت نہیں لینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور دینے والے پر۔ یہ رشوت لینے دینے والا
خواہ اپنے آپ کو پکا مومن سمجھے، کچھ بھی سمجھے، رشوت ہے جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ جہاد اب دیکھیں مکہ میں 10 سال رہے، صحابہ کرام مارے کھاتے رہے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن 10 سال کے بعد جا کر کہیں اللہ رب العزت نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے تو لوٹ مار چاہتا ہے، وہ ذرا ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ 10 سال یہ کہنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ظلم برداشت کیا، اور پھر جواباً اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کا حکم اس لیے نہیں کہ ہم اپنا سب کچھ درست کر لیں، بلکہ اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اسی طرح معاشرے کے اصول میں سے ایک بڑا زبردست اصول صدقہ اور خیرات کا ہے۔ ہم شاید اس بات کو سمجھتے نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، معاشرے کا استحکام کس میں ہے کہ وہ روپیہ پیسہ خرچ کریں تاکہ وہ مال غریبوں کے پاس بھی جائے اور غربا بھی سکون کی زندگی اس معاشرے کے اندر بسر کر سکیں۔ ان کو اللہ رب العزت اجر عطا کرے گا، ان کو مال مل جائے گا، معاشرہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک معاشرے کے لیے ایک بڑا زبردست اصول ہے کہ لوگ حج کریں، ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور عمرے کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے، اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا رکن تو نہیں ہے عمرہ، لیکن دیگر واجبات کی طرح یہ بھی ایک واجب ہے جو ہر مسلمان کو صاحب استطاعت کو ادا کرنا چاہیے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جیسے مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھا شیطان کی بندگی شروع۔ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، خیالات، رسوم و رواج، طور طریقے، یہ سب کچھ کاروبار، ایک ہمارا کام وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر ہم نے دل و جان کے ساتھ اس اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام کی وجہ سے پہنچنے والی جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ بھی معاشرے کے مستحکم ہونے کے لیے ایک بڑا اہم قدم ہوتا ہے۔ ہم میں سے بڑے لوگ جزا فضا کرنا شروع کر دیتے، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم چاہتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تمہارے پہلے لوگوں پر جو تکالیف پہنچی تھیں وہ تو ابھی تکالیف تم پر آئی ہی نہیں۔ صحابہ کرام ایک بار پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے انسان کو کھڑا کیا جاتا اور آرے کے ساتھ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی سخت آزمائشیں ان کی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی آزمائش آتی ہے، فوراً جزا فضا کرتے ہیں نہیں، بلکہ جنت اللہ نے بنائی تو ہے لیکن اس کا رستہ بہت آسان نہیں ہے، اس پر کانٹے بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں جا کر انسان کو انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ تیسرا اور آخری حصہ اس پارے کا کیا ہے؟ اس میں خانگی گھریلو معاملات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز نکاح ہوتی ہے، اور اس نکاح کے اصول و ضوابط اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ میں بات کو تھوڑا آسان فہم کروں، ہمارے ہاں اعتراض ہوتا ہے بچے پر کہ میں اس کی شادی کر چکا ہوں بیٹے کی، لیکن یہ اب پہلے تو والدین کی اطاعت فرما برداری کرتا تھا، لیکن اب بیگم کا ہو گیا، والدین کو پوچھتا تک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بیٹی کی میں نے شادی کی، پہلے تو پردہ کرتی تھی، والدین کی خدمت عزت کرتی تھی، لیکن اب خدمت عزت بھی چھوڑ دی، پردہ بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نماز بھی چھوڑ دی۔ ان سب معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے شاید کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ ان سب معاملات کا ذمہ دار والدین ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ ایک طرف مشرکہ عورت ہے، نہایت خوبصورت ہے، آپ کو ہر اعتبار سے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن دوسری طرف لونڈی ہے مومنہ، اس کے پاس حسن نہیں، اس کے پاس مال نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور مشرکہ سے جب تک وہ مومنہ نہ ہو نکاح مت کرو۔ یہی معاملہ اللہ رب العزت نے مشرک مرد کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ تو ہم جب اپنے نکاح کے معاملات میں ان چیزوں کو اختیار کریں گے، دینداری اختیار کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عورت کے ساتھ 4 وجوہات کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور اس کے خاندان، حسب و نسب، مال و دولت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں ایک وقت میں ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے، کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن وجوہات پہ شادی کی جاتی ہے، لیکن تم صرف دینداری کو اختیار کرو۔ دینداری اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دینداری کے ساتھ چاہتے ہیں حسن بھی مل جائے، دینداری کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بڑے خاندان کی بھی مل جائے اور مالدار بھی مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم ساتھ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت پھر معاملات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیندار کو اختیار کیا جائے، یہ مرد کے لیے صرف حکم نہیں، یہ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی مردوں میں سے وہ مرد تلاش کرے جو دیندار ہو۔ یہاں پھر کچھ حیا کے متعلق بات ہے جو کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ظاہر قرآن میں اس کو بیان کیا ہے اور وہ آگے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ خاص جو ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، ان میں عورتوں کے پاس جانا حلال نہیں ہے۔ ہم سے پہلے یہود و نصارہ کی مثال ہے۔ عیسائی کیسے لوگ ہیں جو حیض کے ایام میں بھی عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہود کیسے لوگ ہیں، اتنے پاکیزہ بنتے ہیں کہ ان ایام میں اس عورت کو بسا اوقات گھر سے نکال دیتے یا بالکل الگ تھلگ کر دیتے، اس کا کھانا پینا بالکل الگ کر دیتے۔ اسلام راہ اعتدال ہے، کہا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ یہ 6-7 ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس پر، لہذا وہ گھر رہے، سارے معاملات کرے، لیکن خامند اس سے پرہیز کرے گا، دور رہے گا۔ تو یہ راہ اعتدال اسلام نے پیش کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر وہاں سے ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم کہاں سے ہے؟ انسان کو چاہیے اس انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میل جول اختیار کرے جہاں سے اولاد متوقع ہوتی ہے۔ غیر فطری رستہ استعمال کرنا، آؤٹ سائڈ سے آنا بیوی کے پاس، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شاید ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پاس آؤٹ سائڈ سے آتا ہے، پیچھے کی طرف سے آتا ہے، وہ ملعون ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اس نے جو یہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا کفر کر بیٹھا ہے وہ۔ اب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کفر کا لفظ بولا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف احادیث نازل نہیں ہوئی، یہ قرآن بھی آپ پہ ہی اترا ہے، تو قرآن اور حدیث کا وہ منکر ہے جو انسان یہ حرکت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایلا کے احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ بیوی کے ساتھ ناچاکی ہے، نہیں بن پا رہی تو تھوڑی دیر انسان کو چاہیے الگ تھلگ ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کا اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے، تو 4 ماہ زیادہ سے زیادہ بیوی کے ساتھ ناراض رہ کر انسان دور رہ سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ اس کے ساتھ طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جب طلاق کی نوبت آتی ہے اس وقت پہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس طہر میں طلاق دی جائے جس میں آدمی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، جب بالکل بیوی پاک صاف ہو اس وقت ہی اس کو طلاق دینی چاہیے، اور طلاق فوراً 3 اکٹھی طلاقیں نہیں دے دینی چاہیے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اصل ہے کہ 1 طلاق اس کو دی جائے، اس کے بعد جو اس کی عدت ہے 3 ماہ، اس کے اندر اندر آپ رجوع کا حق رکھتے ہیں، چاہیں تو اس کو اپنے گھر میں دوبارہ بسائیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، 1 طلاق آپ کی شمار ہو جائے گی۔ پھر کبھی اس کے ساتھ ناچاکی ہوئی، 1 طلاق اور دے دی، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں۔ پھر آپ کے لیے یہ 3 ماہ کا جو ایک پیریڈ ہے وہ موجود ہے، آپ اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ نکاح کا اختیار موجود ہے، لیکن یہ الطلاق مرتان، طلاق کے 2 چانس اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ تیسری بار اگر کوئی طلاق دیتا ہے اس کے بعد وہ عورت انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اور وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، یا وہاں اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے بعد کہیں وہ یہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ عدت کے احکام ہیں۔ عدت کئی طرح کی ہے۔ ایک عدت مطلقہ کی ہے جس کو طلاق دی جائے، اس کی عدت میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے جس کو آپ نے طلاق دی ہے وہ حاملہ ہے، اگر تو وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو، خواہ اگلے دن پیدا ہو جائے، وہ فارغ ہو جائے گی عدت سے۔ اسی طرح دوسری وہ خاتون ہے کہ اس کی عادت متعین ہے، 6-7 دن جو بھی ہے اس کا یہ معاملہ متعین ہے، اس کے لیے 3 حیض ہے۔
3 حیض جب اس کے ختم ہو جائیں تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان اپنی اس بیوی کو طلاق دیتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا، 40 سال عمر ہے، 45 ہے، 50 ہے یا زیادہ ہے۔ اس صورت میں 3 ماہ 3 قروء 3 ماہ جو ہے یہ اس کی عدت متعین کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اس خاتون کی عدت جس کا خاوند فوت ہو جائے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ اور 10 راتیں یہ اسے عدت بسر کرنی ہی کرنی ہے، خواہ میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں۔ ایک مسئلہ پیش آیا کہ نکاح ہوا اور ابھی بارات گھر آ رہی ہے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، خاوند فوت ہو گیا۔ اب اس صورت میں اس کی جو عدت ہے ظاہر ہے وہ خاتون پر 4 ماہ 10 راتوں کی جو عدت ہے وہ اس نے بسر کرنی ہے، اور خامد کی جو وراثت ہے اس کی حقدار بھی ہے، وہ ہر اعتبار سے اس کو بیوی تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، حق مہر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن ابھی خامد بیوی آپس میں ملے نہیں، طلاق ہو گئی، اس صورت میں کوئی عدت نہیں۔ فما لکم من عدۃ تعتدونھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی کون سی عدت ہے جو آپ شمار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حق مہر کے مسائل ہیں، حق مہر کے بغیر یاد رکھیے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ جو لازمی چیزیں ہیں نکاح کے لیے ان میں یہ چیز شامل ہے، اور کوشش کر کے یہ حق مہر فوری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ غلطیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، مرد ادا نہیں کرتا، لکھ دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نے اس وقت ادا کرنا ہے جب میں نے طلاق دینی ہے، تو طلاق میں نے دینی نہیں، حق مہر بھی ادا نہیں کرنا، جبکہ یہ وہ مال ہے جو آپ نے جس مال کے ساتھ اس خاتون کو اپنے لیے حلال کیا ہوتا ہے، لہذا یہ مال فوری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حق مہر لڑکی کا باپ یا والدہ رکھ لیتی ہے یا بھائی رکھ لیتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ حق مہر نہ لڑکی کے والدین کا ہے، نہ خامند کا ہے، نہ کسی اور کا، یہ صرف اور صرف خاتون کا جس کے ساتھ شادی کی گئی اس کا حق ہے، وہ آگے چاہے تو اس کو استعمال کرے یا کسی کو دینا چاہے۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں واقعہ طالوت یہاں پہ بیان ہوا، دوبارہ سے بنو اسرائیل کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں توجہ دلائی ہے۔ یہ ان پر حملہ ہوا تھا بنو اسرائیل پر، ان کے بچوں کو غلام، لونڈیاں، بیویوں کو سب کچھ بنا لیا گیا۔ انہوں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو نبی نے کہا کہ یہ بات سوچ سمجھ کر کرو میرے ساتھ۔ کہا سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اب بھی ہم جہاد سے راہ فرار اختیار کریں گے؟ لیکن ایسا ہی ہوا، نبی نے جب اللہ رب العزت سے درخواست کی اور بالآخر انہوں نے لوط علیہ السلام کو مقرر کر دیا، امیر مقرر کر دیا، قوم نے چونچرا کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے ایسا آدمی امیر بنایا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں اور کسی اچھے خاندان کا وہ فرد نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ موچی تھے ان کے والد اور ان کے بیٹے تھے یہ لوط علیہ السلام، تو چونکہ ان لوگوں کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ اعتراضات کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، قوت والا ہے، اور دوسرا اس کے پاس علم موجود ہے۔ تو لیڈر بننے کے لیے، قائد بننے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، جسمانی طور پر ایکٹیو ہونا اور دوسرے نمبر پر علم کی نعمت سے مالا مال ہونا۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی، رستے میں ایک نہر پڑتی تھی اور پیاس سب کو لگی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے پانی پینا ہے لیکن صرف 1 چلو پانی پینا ہے، زیادہ پانی نہیں پینا، یہ آزمائش تھی ان کی۔ اس آزمائش میں کیا ہوا، ان میں سے اکثر لوگ ناکام ہو گئے، پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب ہوا کیا، جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا ان کے اندر جہاد کرنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ جنہوں نے 1 چلو پانی پیا تھا ان کے اندر وہ طاقت موجود تھی، جس میں جناب داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے اسی قوم میں۔ انہوں نے 1 چلو پانی پیا اور بالآخر جہاد کیا، اور وقت کا جو وہاں بادشاہ تھا کافروں کا اس کو قتل کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر چیف بنا دیا، داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کر دیا، اور ان کے بیٹے کو ایسی بادشاہت اور نبوت عطا کی جو آج تک اور رہتی دنیا تک کسی کو نہیں ملنے والی۔ تو یہاں بھی ہم سب کے لیے ایک درس ہے، سبق ہے کہ جہاد جم کر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں اس میں انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔